بخاری شریف جلد اول صفحہ 60 61 62 63 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بیمار تھے، پلنگ پر تشریف فرما تھے۔ بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ہم جو سفر پر گئے تھے اور ہم نے وہاں پر ایک چرچ دیکھا، اور اس چرچ میں بہت خوبصورت قسم کی تصویریں اور مورتیاں آویزان تھی، مریم کی، جبریل کی، عیسیٰ مسیح کی، اور ان کے علاوہ اور بہت سارے مورتیاں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرفع راسہ، حضرت نے سر اٹھایا، وجلسا، اور بیٹھ گئے، وقال کانوا عبادا صالحین، یہ جن کی مورتیاں بنائی یہ سب اچھے اور نیک لوگ تھے۔ لما ماتوا بنوا علی قبرہم قبہ، جب نیک لوگ مر گئے ان کی قبروں پر قبے بنائے، گنبد کھڑے کیے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ انہوں نے بزرگوں کا احترام کیا، بزرگوں سے، اولیاء سے محبت ہے ان کو، فرمایا یہ قبروں کو پختہ بنانے والے اور یہ قبروں پر گنبد بنانے والے اور یہ قبروں کا پوجا کرنے والے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدترین اور ناکارہ لوگ ہیں۔ بدعتی کا ایک نام حدیث میں آیا، اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرماتے ہیں، یا علی، ترمذی شریف کتاب الجنائز اور کتابوں میں بھی، یا علی ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، علی میں آپ کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبر چھوڑنا نہیں، اس کو برابر کر دے زمین کے ساتھ۔ ولا تمثالا الا محوتا، اور نہ مورتی چھوڑنا مگر اس کو بھی مٹا کے رکھنا۔ کتاب الجنائز ترمذی، مستقل باب قائم کیا امام ترمذی نے اس پر۔ یا علی ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، اے علی آپ کو اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے خدا نے مجھے بھیجا۔ دو کام علی کرو، کیا کام ہے دو؟ اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبریں جتنی ہیں ان کو ایک بالش چھوڑ کے مٹا کے رکھنا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اور آج امت نے گنبد اور مزارات بڑے بڑے کھڑے کیے، اور شرم تم کو مگر نہیں آج۔ ولا تمثالا، اور نہ کوئی بت چھوڑنا، الا محوتا، تمثال بت کو بھی کہتے ہیں اور تصویر کو بھی کہتے ہیں، مگر تم اس کو مٹا کے رکھنا، قبر کو برابر کرنا اور بتوں کو مٹانا۔ اس مقصد کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ اس وقت یمن کے اندر ایک درگاہ بنی ہے، اس کا نام تھا ذوالخلصہ، اور یمنی لوگ اس کو کہتے تھے الکعبۃ الشامیہ، الکعبۃ الیمنیہ، کعبہ شریف کے مقابلے میں، جیسے مزار کے اندر علی کی قبر بنائی گئی فرضی، اور یہاں سندھ میں کوئی جگہ ہے وہاں باقاعدہ جگہ بنائی گئی ہے اور وہاں حج ہوتا ہے، اور تربت کے اندر زگریوں نے جگہ بنائی کوہ مراد کے نام پر، اور اتنا دور نہیں، منگو پیر جا کے کیا ہو رہا ہے، عبداللہ شاہ غازی کی قبر پر کیا ہو رہا ہے، اور جا کے لاہور میں داتا کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے، اور پنڈی جا کے دیکھو بریمام کے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں سندھ جا کر کے سیون میں کیا ہو رہا ہے، اور پیر بابا سواد بنیر جا کے وہاں کیا تماشے ہو رہا ہے۔ حضرت کو اطلاع ملی کہ یمن کے اندر اس قسم کی ایک درگاہ بنی ہے جس کو لوگ کعبہ سمجھتے ہیں، احترام بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ بزرگوں کی یادگار ہے، کوئی بات نہیں، اس بہانے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تریہونی انزل خلصا، میری جان چھڑاؤ ان درگاہوں سے،
صحابہ سے فرما رہے ہیں غیرتی پیغمبر کے غیرتی احکام. اللہ تریہنی انزل خلصا، یہ جو فرضی کعبے ہیں، یہ جو درگاہیں ہیں، یہ اونچی اونچی قبریں، میلے ٹیلے والے قبریں، ان سے میری جان چھڑا. ہائے ہائے ہائے. تو جریر ابن عبداللہ بجلی کھڑے ہو گئے، فرمائے میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں. اور کس طرح صحابی ہے؟ لا اثبت علی الخیل، گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، کمزور ہوں، گر جاتا ہوں. حضرت نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واثبت، خدایا پکا کر دے اور اس سے دنیا کو روشنی عطا فرما، ہدایت دے. حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے قبیلے کے 50 تیر انداز اپنے ساتھ کیے، کہ چل. حضرت پریشان ہے. آسمان و زمین نے صحابہ جیسی غیرت نہیں دیکھی. شام روانہ ہو گئے درگاہ کو گرانے کے لیے. پوری دنیا کفر سے لبریز ہے، لیکن صحابہ کو حضرت کیسے تعلیمات توحید کے دے رہے ہیں. وہاں تشریف لے گئے، درگاہ کو گرا دیا، آگ لگائی، جتنے مجاور تھے ان سب کو قتل کیا. ایک مجاور بازار گیا تھا کچھ خریدنے کے لیے، لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آئے ہیں، تمہاری درگاہ گرا دی، تمہیں پکڑنے آ رہا ہے. اس نے کہا درگاہ کو کوئی ہاتھ لگا سکتے، ہاتھ ٹوٹ جائے گا. گردن ٹیو تو گرا دیا، ختم ہو گئی درگاہ ورگاہ. وہ ایسے پیغمبر کی امت ہے کہ ان پہ کوئی بابا وابوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا. یہ تو کمزوری بات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں سمجھ میں. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا بچہ چھت سے نیچے گر گیا. تو ماں نے اس کو کہا کہ بیٹے اب تو باباؤں کے خلاف تقریریں نہ کرو. اس نے کہا، والدہ کو کہا کہ چھت سے گر کے بچ گیا، اب تو زیادہ کروں گا. کہ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت دکھائی مجھے کہ چھت سے گر کے بھی کوئی بچتا ہے، وہ بالکل صحیح سلامت کھیل رہا ہے. ہاں؟ اور باباؤں کے ہاں جو بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا ہے، بینگا ڈھینگا، ہاتھ یوں، کمر یوں، ٹانگ ادھر سے نکلی ہوئی ہے. جو بابا کے پاس جو 24 گھنٹے بیٹھے، پہلے ان کو ٹھیک کر دیتا رہا. پہلے وہ سیمپل دکھائے ہمیں. اللہ دکھاتا ہے کہ جو بریمام جا رہے اخبار میں آ جاتا ہے 7 شریف سے بس آتے ہوئے الٹ گئی، مر گئے سارے. میرا دعویٰ ہے پورے پاکستان کے اخبارات جمع کرو، کسی جگہ سے واپسی پر یا جاتے وقت اتنے حادثات نہیں جتنے درگاہوں پر حادثات ہیں. غیرتی آدمی چاہیے جو اخبارات جمع کرے. آپ کو اندازہ میری بات کا ہو جائے گا. تمام درگاہوں پہ آنے جانے والے تباہ و برباد ہوتے ہیں، تباہ و برباد. خود واقعہ یاد ہے اب. استغفر اللہ استغفر اللہ. درگاہوں پر جانا، درگاہوں پر جائے تو جریر ابن عبداللہ کی طرح جائے، کلاڑا ساتھ لے جائے اور کلاشنکوف ساتھ لے جائے. بازار میں مجاور بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے ہماری درگاہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. حضرت جریر ابن عبداللہ کے ساتھ ہی آ گئے. اس نے کہا ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے نہیں؟ اس نے کہا کرتا ہوں توبہ. کہا بس ٹھیک ہے، ادھر نہیں جانا ہے، مسجد کی طرف جانا ہے. اور جنہوں نے توبہ نہیں کی، بخاری میں ہے، ان کی گردن اتار کے دور پھینک دیا. معمولی باتیں نہیں ہے. اصلاح حال، کفر و شرک کے خلاف کام باتوں سے نہیں ہوتا، عملی دیکھو صحابہ کرام کو. جریر ابن عبداللہ واپس آئے، حضرت کو اطلاع دے رہے اس طرح، یا رسول اللہ ما ترکتها الا کظہر الجمل الاجرب. حضرت درگاہ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ جیسے ایک خارشی اونٹ کی پشت ہوتی ہے، اس پہ ایک بال بھی نہیں ہوتا، ایک بلاک نہیں چھوڑا، ایک اینٹ نہیں چھوڑی، سارا جلا کے اس جگہ پانی کھڑا کیا کہ کوئی قریب نہ ہے. تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے، بخاری شریف میں ہاتھ اٹھائے، ودعا له ولأحمس 5 مرات. میں نے دورے کے طلباء سے کہا ہے پوری دنیا اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کسی کے لیے 5 دفعہ دعا فرمائی ہو، مجھے اس کا ثبوت دے. لیکن جس نے درگاہ کو گرایا ہے اور شرک اور کفر کا اڈا ویران کیا ہے، حضرت نے اس شخص اور اس کے پورے مجاہدین اور قبیلے کو 5 مرتبہ دعا دی، یا اللہ ان کو برکت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو دوسروں کے لیے روشنی کا مینار ثابت فرما. اور حضرت کا حکم تھا جریر کے لیے کہ میں جس جگہ جہاں بیٹھا ہوں آپ پوچھیں گے نہیں، سیدھے آئیں گے.
وہ فرماتے ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت روکتے نہیں تھے، اجازت تھی تمام صحابہ کو کہ جب جریر ابن عبداللہ آئے گا تو روکنا نہیں، یہ مت کہو کہ حضرت مصروف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کام بڑا کیا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ کو جب بھی حضرت دیکھتے الا تبسما، مسکراتے تھے، خوش آپ بہت زیادہ ہوتے تھے کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میرے صحابہ وہی کام کر رہا ہے۔ چونکہ بعد کے زمانوں میں لوگوں میں اتنا ایمان اور اتنی طاقت نہیں رہی، اس لیے ہمارے علماء نے لکھ دیا کہ اب یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے۔ تو ہمارے حکومت کے تو گورنر اور وزیر، وہ ایک وزیر جو ہے بنا ہوا ہے، وہ بھی کبھی کبھی جا کے قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں۔ اپنے باپ اور اپنے خاندان کو پہلے دیکھو، ان کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا جاتا ہے۔ اب وہ ایک دفعہ ایک بڑے عالم نے ان کو طلب کیا اور سمجھایا 1-2 گھنٹے، واپسی پر وہ بڑے عالم مجھے کہتے ہیں اتنی دیر میں تو ایک مشرک مسلمان ہو جاتا کہ ایک بڑے عالم اور فقیہ کے بیٹے کو ہمیں گھنٹوں سمجھانا پڑا ہے۔ ان کا مقصود ہی حکومت اور وقتی خوشی ہے، دین مقصود ہے ہی نہیں، اس لیے تو احساس نہیں۔ میں نے طالبان کو بھی کہا تھا جب میں مزارے گیا تھا، اختر محمد عثمانی وہاں کے کورٹ کمانڈر اور گورنر تھے جو یہیں سے پڑھے ہیں، میں نے کہا یہ مزارے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بس طاقت آتے ہی اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرتا ہوں۔ الحمدللہ وہاں پر بھی اتنا دروغ اور جھوٹ، ایک مزار بنا ہے فرضی اور اس کے اوپر لکھا ہے حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ کہاں علی اور کہاں مزارے اور